بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد نے قاضی اصفہان کو پورے احترام سے رخصت کیا اور اپنے کچھ گھڑ سوار محافظ ساتھ بھیجے۔ محمد نے محاصرے میں یوں شدت پیدا کی کہ منجنیقوں سے سنگ باری اور تیز کر دی اور فلیتوں والے تیر اور زیادہ پھینکنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً ہر رات دروازوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہریوں کے حوصلے بالکل ہی پست ہو گئے اور دیکھا گیا کہ شہر پناہ پر تیر اندازوں کی تعداد آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ ان میں سے کچھ تو مر گئے تھے اور کچھ زخمی ہوئے تھے، لیکن بہت سے اچھے بھلے تیر انداز بھی منہ موڑ گئے تھے۔ وہ اب اس ذہنی کیفیت تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں جذبے ختم ہو جاتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مختصر بات یہ کہ لڑنے والے شہری اب یہ چاہتے تھے کہ وہ مزاحمت کم کر دیں اور سلجوقی لشکر شہر لے لیں، تاکہ یہ قیامت جو ان پر دن رات گرتی رہتی ہے ختم ہو جائے۔ چند ہی دنوں بعد شہر کا ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے باہر آیا اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ یہ سوار کوئی پیغام لایا تھا، اسے سلطان کے پاس لے گئے۔ حاکم شہر نے اس پیغام میں استدعا کی تھی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اس شہر سے اپنی آبادی کے ساتھ نکل جائے، اور اسے دوسری اجازت یہ دی جائے کہ وہ قلعہ خلجان میں چلا جائے۔ آبادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شہدر کی تمام تر آبادی وہاں سے چلی جاتی، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے۔ خلجان اصفہان سے تھوڑی ہی دور ایک قلعہ تھا۔ کسی وقت باطنیوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے اپنا ایک اور اڈا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سلطان ملک شاہ مرحوم نے اس قلعے پر اچانک ایسی الغار کی کہ قلعے پر قبضہ کر لیا اور اسی باطنی کو زندہ رہنے کا موقع ملا جو بھاگ نکلا تھا۔ اب وہ قلعہ کسی کے بھی قبضے میں نہیں تھا۔ یہاں یقیناً عبد الملک بن عطاش یاد آتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ سلجوقی سلطان اور سالار اگر آنکھوں سے اندھے نہ ہوئے تو عقل سے اندھے ہو جائیں گے۔ وہ مسلسل اپنا عمل کرتا رہا تھا اور شہر پناہ پر کھڑے ہو کر اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ بڑبڑاتا اور باہر والے لوگوں پر پھونکے مارتا رہتا تھا۔ کچھ ایسی شہادت ملتی ہے کہ اس کے عمل نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھایا تھا۔ محمد دیکھ چکا تھا کہ حاکم شہر نے مذہب کے نام پر کس قسم کی عیاری اور مکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسے اصفہان کے قاضی نے بھی بتایا تھا کہ یہ باطنی صرف عیاری کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ مہلت اور وقت مل جائے۔ پھر بھی محمد کا رویہ یہ تھا کہ شہدر کے حاکم نے یہ نئی استدعا باہر بھیجی کہ اسے اس کے بجائے دوسرا قلعہ دے دیا جائے، تو محمد نے یہ استدعا قبول کر لی اور شہر پر سنگ باری اور آتشی تیر اندازی رکوا دی تھی۔ اور پھر اس پیغام کا جواب آیا کہ 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اس عرصے میں جس کسی نے اس شہر سے نکلنا ہے نکل جائے۔ شہدر کے باطنیوں نے اپنی ابلیسی ذہنیت کا ایک اور مظاہرہ کر دیا۔ وہ اس طرح کہ سلجوقی لشکر کے کچھ لوگ شہر میں بھیج دیے گئے تھے اور ان کے ساتھ ایک سالار بھی بھیج دیا گیا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو لوگ شہدر سے نکل رہے ہیں انہیں جلدی نکالا جائے اور کوئی مزید گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن سلجوقی لشکر کا ایک عہدیدار کسی گلی میں جا رہا تھا تو 3-4 باطنیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ اس کی اپنی شجاعت اور قسمت تھی کہ وہ صرف زخمی ہوا، مرا نہیں، لیکن باطنیوں نے اپنی نیت ظاہر کر دی۔ سلطان محمد کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے آدمیوں کو شہر سے باہر نکال کر پھر شہر پر سنگ باری شروع کر دی اور آگ والے تیر پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں چھوڑنا شروع کر دیے۔ شہر میں چیخ و پکار بلند ہونے لگی اور نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو گیا۔ اب حاکم شہر احمد بن عبد الملک خود اپنے چند ایک محافظوں کے ساتھ شہر کے ایک دروازے سے باہر آیا۔ ایک محافظ نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا، وہ سلطان محمد سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے محمد تک پہنچا دیا گیا۔ اس نے محمد سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ چند ایک اشخاص تھے جنہوں نے سلجوقی عہدیدار پر حملہ کیا تھا اور اس میں حاکم شہر کی رضا شامل نہیں تھی۔ محمد نے پہلے تو اس کی معافی قبول نہ کی اور کہا کہ اب وہ بزور شمشیر یہ شہر لے گا، اور اس کے بعد شہریوں سے اور حاکم شہر سے اور اس کے خاندان سے
پورا پورا انتقام لے گا، لیکن حاکم شہر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ محمد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے قلعہ خلجان نہیں جانے دیا جائے گا۔ احمد بن عبد الملک رو پڑا اور اس نے کہا کہ خلجان اسے نہ دیا جائے، اس کے بجائے ایک اور چھوٹا سا قلعہ جس کا نام ناظر وطبس تھا اسے دے دیا جائے، اور اس کے بعد وہ امن و امان سے رہے گا۔ سلطان محمد کے دل میں رحم کی موج اٹھی اور اس نے باطنیوں کی یہ شرط اور درخواست قبول کر لی اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اس قلعے میں منتقل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان محمد نے حکم دیا کہ شاہدر کی شہر پناہ اسی طرح رہنے دی جائے، لیکن قلعہ مسمار کر دیا جائے۔ سلجوقی لشکر نے اسی وقت قلعے کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ شاہدر پر سلجوقی سلطان کا قبضہ تو ہو گیا تھا، لیکن باطنی سانپ اور بچھو تھے جو ڈسنے سے باز نہیں آ سکتے تھے۔ اس شہر کا قلعہ بہت ہی بڑا اور پیچ در پیچ تھا، اس میں چھوٹی برجیاں اور اس سے بڑے برج اور اس سے بڑے برج بھی تھے۔ کسی نے دیکھ لیا کہ ایک بڑے برج میں کوئی چھپا بیٹھا ہے۔ ایک سالار کچھ مجاہدین کو ساتھ لے کر دیکھنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں عبد الملک بن عطاش کا چھوٹا بھائی احمد بن عطاش چھپا بیٹھا تھا۔ اسے پکڑ لیا گیا۔ یہ بہت بڑا برج تھا جس کے کئی حصے تھے، اس کے کچھ کمرے بالائی منزل میں تھے۔ محمد کو اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ صرف اس برج کی ہی نہیں بلکہ ایسے تمام برجوں کی تلاشی لی جائے۔ اس برج کی تلاشی لی گئی تو تاریخ کے مطابق 80 اور باطنی برآمد ہوئے۔ یہ سب خنجروں اور چھوٹی تلواروں سے مسلح تھے اور چند ایک کے پاس کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں بھی تھیں۔ ان سب کو سلطان کے سامنے لے جایا گیا۔ تب معلوم ہوا کہ احمد بن عطاش کا ایک جوان سال بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، ابن عطاش۔ محمد نے احمد بن عطاش سے پوچھا، تو یہاں چھپا کیا کر رہا تھا؟ اگر سچ بولو گے تو شاید پہلے کی طرح اب بھی میرے دل میں رحم کی لہر اٹھ آئے گی۔ اگر جھوٹ بولنے کا ارادہ ہے تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تجھے کیسی کیسی اذیتیں دے دے کر ماروں گا۔ کیا سلطان اتنی سی بھی بات نہیں سمجھ سکتا؟ احمد بن عطاش نے بڑی دلیری سے جواب دیا، میں تمہاری پیٹھ میں خنجر اتارنے کے لیے یہاں رک گیا تھا۔ ہم اتنی جلدی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ میں نے تیری ایک پیشن گوئی سنی تھی۔ محمد نے کہا، تو نے پیشن گوئی کی تھی کہ اصفہان میں تیری شوکت اور عظمت کے نقارے بجیں گے۔ اب بتا کہاں گئی تیری وہ عظمت؟ میری پیشن گوئی غلط نہیں نکلی۔ احمد بن عطاش نے کہا، سلطان اب بھی جا کر اصفہان میں دیکھ لے کہ لوگ میرا نام ایک پیر و مرشد کی حیثیت سے لیتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اصفہان پر میری حکومت ہوگی۔ میری پیشن گوئی کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں پر میری حکومت ہوگی اور میں اصفہان میں جہاں سے بھی گزروں گا لوگ میرے آگے جھکیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان محمد کی ہنسی نکل گئی۔ میں تجھے اصفہان کی گلیوں میں ہی پھرا رہا ہوں، محمد نے کہا، اور اپنے پاس کھڑے 2 سالاروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اور اس کے بیٹے کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور ہاتھ باندھ کر اور ان دونوں کے منہ کالے کر کے اصفہان کی تمام گلیوں میں گھماؤ اور سر عام ان دونوں کے سر کاٹ کر بغداد کے خلیفہ کے حضور پیش کر آؤ۔ اصفہان وہاں سے قریب ہی تھا۔ اسی وقت احمد بن عطاش اور اس کے جوان سال بیٹے کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور وہاں ان کے منہ کالے کر دیے گئے۔ سلطان محمد کی یہ کچہری کسی کمرے میں نہیں بلکہ باہر ایک درخت کے نیچے لگی ہوئی تھی۔ ایک تو وہاں وہ 80 باطنی کھڑے تھے جنہیں برجوں سے پکڑا گیا تھا اور بہت سے شہری اور سلجوقی لشکر کے کچھ مجاہدین بھی وہاں موجود تھے۔ جب احمد بن عطاش اور اس کے بیٹے کو زنجیریں ڈال کر ان کے منہ کالے کر دیے گئے تو تمام تماشائیوں کے ہجوم میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی اور وہ دوڑ کر احمد بن عطاش کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی بیوی نور تھی جس کا پچھلے حصے میں ذکر آ چکا ہے۔ اے سیاہ رو انسان، نور نے بڑی بلند آواز میں کہا، تو نے مجھے عبادت سے اٹھایا تھا اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ اب بتا اللہ تیرا ہے یا میرا؟ جس وقت لوگ شاہدر سے نکل رہے تھے اس وقت احمد بن عطاش کا شاہی خاندان بھی شہر سے جا رہا تھا۔ نور کو موقع ملا تو وہ تیز دوڑ پڑی اور سلطان محمد تک آن پہنچی۔ اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا جو عبد الملک بن عطاش کا قابل اعتماد ملازم بن گیا تھا۔ باپ نے محمد سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی بتایا کہ اسے قافلے سے اغوا کر کے احمد بن عطاش نے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اس باپ نے ہی عبد الملک بن
عطاش کے متعلق ساری باتیں بتائی تھیں کہ کس طرح اس نے الو کے ذریعے کالا جادو کیا تھا اور اس کے بعد اپنا جادو چلاتا ہی رہا تھا۔ نور کے باپ نے محمد کو بتایا کہ چمڑے پر لکھا ہوا پیغام تیر کے ذریعے اسی نے باہر پھینکا تھا۔ اس باپ نے اور بھی بہت سی باتیں کیں۔ محمد نے حکم دیا کہ نور اور اس کے باپ کو سلطان کے مہمان سمجھ کر رکھا جائے اور ابھی انہیں مرو بھیج دیا جائے۔ احمد بن عطاش اور اس کے بیٹے کو 2 اونٹوں پر بٹھا کر اصفہان بھیج دیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک عہدیدار بھی تھا اور 50 مجاہدین گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو اصفہان کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا پھرایا گیا اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ ان کا جرم کیا ہے، اور یہ لوگ کالے جادو کے ذریعے یا کسی سفلی عمل کے ذریعے سلجوقی لشکر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ پھر انہیں شہر کے وسط میں کھڑا کر کے سارے شہر کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ سلطان محمد کے حکم کے مطابق دونوں کے سر بغداد لے جائے گئے جو دارالخلافہ تھا، اور یہ سر خلیفہ کو پیش کیے گئے۔ خلیفہ نے ان سروں کی نمائش کی اور پھر دونوں سر آوارہ کتوں کے آگے پھینک دیے گئے۔ اس وقت احمد بن عطاش کی پہلی بیوی قلعہ ناظر وطبس میں پہنچ چکی تھی۔ اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے خاوند اور اس کے جوان بیٹے کا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے دونوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اصفہان کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا۔ یہ عورت بیوی بھی تھی اور جوان بیٹے کی ماں بھی۔ وہ قلعے کے سب سے اونچے برج پر چڑھ گئی اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی اور یوں اس نے خودکشی کر لی۔ سلطان محمد شاہدر پر اپنے لشکر کا قبضہ مضبوط کر کے واپس مرو آ گیا۔ اس کا استقبال بڑی ہی شان و شوکت سے کیا گیا کیونکہ وہ باطنیوں کے بہت بڑے اڈے کو تباہ کر کے آیا تھا۔ مرو میں ہر کوئی فکر مند اور پریشان تھا کہ شاہدر کو فتح نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ محمد اور لشکر کو خیریت سے واپس لے آیا۔ سلطان محمد لشکر کے ساتھ صرف خیریت سے واپس ہی نہ آیا بلکہ وہ فاتح کی حیثیت سے اپنے دارالحکومت میں داخل ہوا۔ سلطان محمد نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو شاہدر بھیج دیا اور اس کے سپرد یہ کام کیا کہ وہاں کے سرکاری انتظامات کو اپنے سانچے میں ڈھال کر رواں کرے اور قلعہ جو مسمار کیا گیا ہے اسے از سر نو تعمیر کرے، لیکن اس کی شکل قلعے جیسی نہ ہو۔ اور میرے بھائی محمد نے اپنے بھائی سنجر سے کہا، اصل کام جو تمہیں وہاں کرنا ہے وہ غور سے سن لو۔ شاہدر کی تقریباً آدھی آبادی وہاں سے نہیں گئی، ان لوگوں نے وہیں رہنا پسند کیا ہے۔ خیال رکھنا کہ یہ سب باطنی ہے، ضروری نہیں کہ یہ حسن بن صباح کے فدائی ہی ہوں اور یہ محض اس کے پیروکار ہوں، لیکن محتاط ہونا پڑے گا کہ ان میں کچھ فدائی ہو سکتے ہیں۔ فدائی نہ ہوئے تو حسن بن صباح کے جاسوس تو ضرور ہوں گے۔ یہ انتظام میرا ہوگا کہ یہاں سے بڑے تجربے کار جاسوس اور مخبر مستقل طور پر شاہدر بھیج دوں گا۔ وہ وہاں کے ہر گھر کے اندر بھی نظر آئیں گے اور کوئی ذرا سا بھی مشکوک شخص نظر آیا تو اسے تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حسن بن صباح نے اور اس کے پیر استاد عبد الملک بن عطاش نے شاہدر کو اپنا ایک مضبوط اڈا بنا رکھا تھا، اسی طرح ہم اس شہر کو اپنا دوسرا مرکز بنا لیں گے جہاں سے تبلیغ بھی ہوگی اور دوسری کاروائیاں بھی کی جا سکیں گی۔ میں یہاں کے پورے خاندان شاہدر بھیج کر وہاں آباد کر دوں گا۔ ان خاندانوں کے افراد کو بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح وہاں کے باطنیوں کو واپس اسلام میں لے آئیں۔ تم کل صبح روانہ ہو جاؤ۔ سنجر اگلی صبح روانہ ہو گیا۔ 2-3 دنوں بعد محمد نے دربار عام منعقد کیا۔ اس میں وہ ان مجاہدین کو انعام و اکرام دینا چاہتا تھا جنہوں نے شاہدر کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے غیر معمولی شجاعت کے مظاہرے کیے تھے۔ اس میں نور اور اس کے باپ کو خصوصی انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کا کارنامہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ محمد نے نور اور اس کے باپ کو اپنے محل میں ایک کمرہ دے دیا تھا اور انہیں شاہی مہمان کی حیثیت دی تھی۔ اگلے روز دربار منعقد ہوا اور محمد نے پورے لشکر کو خراج تحسین پیش کیا، پھر چند ایک نام پکارے اور انہیں اس طرح انعام دیے گئے کہ ان کے کارنامے بھی بیان کیے گئے۔ آخر میں نور اور اس کے باپ کو آگے بلایا گیا۔ محمد نے نور کے باپ کا کارنامہ سنایا۔
اور کہا کہ وہ جو الو تیروں سے گرایا گیا تھا وہ پورے لشکر کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن نور کے باپ نے ایک تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر بھیج دیا اور اس طرح اس الو کو مار لیا گیا۔ پھر محمد نے اعلان کیا کہ نور اور اس کے باپ کو کیا انعام دیا جا رہا ہے۔ سلطان محمد کے وزیر اعظم کا نام سعد الملک تھا، جو اس وقت دربار میں موجود تھا اور سلطان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ انعام و اکرام کی یہ تقریب ختم ہوئی تو دربار برخاست کر دیا گیا۔ نور کا باپ محمد کے پاس جا کھڑا ہوا اور سرگوشی میں کہا کہ وہ اس کے ساتھ ایک خفیہ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح کہ کوئی اور موجود نہ ہو اور کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ سلطان کو ملا ہے۔ سلطان نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور سلطان خود اس کے پاس آ جائے گا۔ محمد سلطان تھا، اسے چاہیے تھا کہ اس شخص کو اپنے دربار میں بلاتا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اس شخص کے کمرے میں جائے گا۔ یہ محمد کے کردار کی بلندی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نور کے باپ نے نہ صرف یہ کہ تیر کے ذریعے باہر پیغام بھیجا تھا، پھر خود بھی وہاں سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر سلطان کے پاس آ گیا تھا، بلکہ اس نے سلطان محمد کو شاہدر کے شاہی خاندان کے اندر کی بہت سی باتیں بتائی تھیں، اور یہ بھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کارروائیاں کرتے اور کس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ ساری معلومات بڑی قیمتی تھیں۔ محمد نور اور اس کے باپ کے پاس چلا گیا۔ سلطان عالی مقام دربار میں آپ کے بائیں طرف ایک معزز انسان بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ سلطان کا وزیر اعظم ہے، کیا یہ واقعی آپ کا وزیر اعظم ہے؟ ہاں، محمد نے کہا، یہ میرا وزیر اعظم ہے اور اس کا نام سعد الملک ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ پھر تو مجھے سوچ اور سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ نور کے باپ نے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ہو سکتا ہے میری نظروں نے دھوکہ کھایا ہو، لیکن نظروں نے دھوکہ کھایا ہے یا نہیں؟ محمد نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تمہیں جو بات کرنی ہے کہہ ڈالو، مجھے تم پر اعتماد ہے، کہو کیا بات ہے؟ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نور کے باپ نے کہا، آپ کے اس وزیر اعظم کو میں نے 3 بار شاہدر میں عبد الملک بن عطاش کے پاس بیٹھے دیکھا ہے۔ وزیر اعظم ہر بار رات کو وہاں پہنچا اور پوری رات عبد الملک کے ساتھ رہا تھا۔ اسے تو میں نے بھی وہاں دیکھا تھا۔ نور جو پاس ہی بیٹھی تھی بول پڑی، مہمانوں کو شراب پلانا میرا کام تھا۔ میں نے اس شخص کو عبد الملک بن عطاش کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور شراب بھی پیش کی تھی، اس نے شراب پی لی تھی۔ کیا تم یہ تینوں دن بتا سکتے ہو؟ محمد نے کہا، اگر دن یاد نہ ہو تو یہ تو بتا سکو گے کہ یہ کتنے کتنے وقفے کے بعد وہاں گیا تھا۔ نور کے باپ نے کچھ سوچ کر بتایا کہ اس کی یہ 3 ملاقاتیں 3 مہینوں کے وقفے سے ہوتی رہی ہیں۔ نور نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ سلطان محمد گہری سوچ میں کھو گیا۔ تمہاری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، محمد نے اس طرح کہا جیسے اپنے آپ سے بات کی ہو۔ 3 بار اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ سلطنت کے دورے پر جا رہا ہے۔ 3 بار اس نے مختلف جگہ بتائی تھیں اور ہر بار چند دن مرو سے غیر حاضر رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ یہی شخص تھا۔ نور کے باپ نے کہا، اگر آپ مجھے اور نور کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں تو ہم یہی بات اس کے منہ پر کہہ دیں گے۔ نہیں، محمد نے کچھ دیر سوچ کر کہا، تمہارا کہنا کافی نہیں۔ اگر میرے وزیر اعظم کا تعلق در پردہ حسن بن صباح کے استاد کے ساتھ ہے تو یقیناً یہ اتنا چالاک اور عیار ہوگا کہ ثابت کر دے گا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ تم کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتے، میں اسے کسی اور طرح پکڑوں گا۔ تم دونوں کسی کو یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ محمد اور سنجر کے باپ سلطان ملک شاہ نے خواجہ حسن توسی کو اپنا وزیر اعظم بنایا تھا اور اسے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ نظام الملک عالم فاضل انسان تھا اور سپہ سالاری کے جوہر بھی جانتا تھا۔ وہ باطنی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تو نظام الملک کے بڑے بیٹے ابو المظفر علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور اسے فخر الملک کا خطاب دیا گیا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بڑا ہی قابل اور عالم انسان تھا۔ وہ بھی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو نظام الملک کا ایک اور بیٹا رہ گیا تھا جس کا نام ابو نصر احمد تھا۔ قابلیت کے لحاظ سے وہ بھی اپنے باپ اور بڑے بھائی جیسا تھا، لیکن محمد کے ہاتھ میں سلطنت آئی تو اس نے سعد الملک کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس شخص نے سلطان محمد کو کچھ زیادہ ہی متاثر کر دیا تھا، لیکن اب اس کے متعلق یہ رپورٹ ملی کہ وہ حسن بن صباح کے استاد عبد الملک بن عطاش کے یہاں جاتا رہا ہے۔ سلطان محمد نے اپنے بڑے بھائی برکیارک اور چھوٹے بھائی سنجر سے بات کی۔ تینوں بھائیوں نے اپنے ایک معتمد خاص کو بلا کر مشورہ کیا اور ان سب نے ایک طریقہ سوچ لیا۔
اسی شام وزیر اعظم سعد الملک نور اور اس کے باپ کے کمرے میں گیا۔ دونوں اسے دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ یہ شخص اپنا راز چھپا رکھنے کے لیے ان دونوں کو غائب کرا سکتا تھا، لیکن اس نے بات کچھ اور کی۔ آج کا انعام تمہیں مبارک ہو، سعد الملک نے بڑے ہی خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں یہ کہہ کر تم پر احسان نہیں کر رہا کہ تمہیں میرے کہنے پر انعام دیا گیا ہے۔ شاہدر کی فتح ویسے ہی حاصل نہیں ہو گئی۔ تم نے مجھے 2-3 بار عبد الملک بن عطاش کے پاس دیکھا ہوگا۔ تم مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوئے ہوگے کہ میں تو سلجوقی سلطان کا وزیر اعظم ہوں۔ میں تمہیں ایک تو مبارکباد دینے آیا تھا، دوسری بات یہ کہنی تھی کہ میں وہاں جاسوس بن کر گیا تھا اور عبد الملک پر یہ ظاہر کیا تھا کہ میں درِ پردہ باطنی ہوں اور شیخ الجبل کے لیے کام کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھا اپنے آپ کو بڑا جادوگر اور استاد سمجھتا تھا، لیکن میں اس کے دل میں اتر گیا اور ایسے راز حاصل کر لیے جو اس کی شکست کا باعث بنے۔ سلطان کو تو معلوم ہوگا کہ آپ وہاں جاسوس بن کر جاتے رہے ہیں۔ نور کے باپ نے کہا، آپ کو تو بے انداز انعام ملنا چاہیے۔ نہیں، سعد الملک نے کہا، میں نے جو کیا وہ سلطان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ مجھے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ کبھی سلطان کے ساتھ ذکر نہ کر دینا کہ تم نے مجھے وہاں دیکھا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے وہاں جاتا رہا ہوں وہ میں نے پا لیا ہے، لیکن اب اسے پتہ چلا کہ میں وہاں جاتا رہا ہوں تو میرے خلاف بڑا ہی بے بنیاد اور خطرناک شک پیدا ہو جائے گا۔ نہیں محترم وزیر اعظم، نور کے باپ نے کہا، ہم ایسی اونچی حیثیت کے بندے تو ہیں نہیں کہ سلطان کے ساتھ اس کے وزیر اعظم کی باتیں کرنے لگیں۔ میں نے اپنی اس بیٹی کو اس بوڑھے کے پنجوں سے آزاد کروانا تھا، وہ کروا لایا ہوں۔ اب میرے جینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس بیٹی کو کسی جوان اور معزز آدمی کے ساتھ بیاہ دوں اور خود اللہ اللہ کرتے زندگی پوری کر جاؤں۔ میں یہ فرض ادا کروں گا۔ سعد الملک نے کہا، تمہاری بیٹی کی شادی ایسے ہی آدمی کے ساتھ کراؤں گا جیسا تم چاہتے ہو۔ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ نور کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسے انعام و اکرام اور دولت کی ضرورت نہیں، اس کی بیٹی ٹھکانے لگ جائے گی۔ 2 دن گزر گئے، رات گہری ہو چکی تھی۔ سعد الملک کھانے سے فارغ ہو کر اپنے خاص کمرے میں جا بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ملازم نے اسے اطلاع دی کہ ایک گھڑ سوار آیا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ملازم نے یہ بھی بتایا کہ گھڑ سوار کی حالت اور حلیہ بتاتا ہے کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ سعد الملک نے اسے فوراً بلوا لیا۔ بہت دور سے آئے معلوم ہوتے ہو، سعد الملک نے اس آدمی سے کہا اور پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ قلعہ ناظر وطبت سے، اس آدمی نے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہو۔ امام کے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش نے بھیجا ہے، کیا میں یہاں کھل کر بات کر سکتا ہوں؟ ضرور کرو، سعد الملک نے کہا، اونچی آواز میں نہ بولنا۔ کیا پیر و مرشد ابھی ناظر وطبس میں ہی ہے؟ 1-2 دنوں بعد وہاں سے الموت چلے جائیں گے۔ اس آدمی نے کہا، انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب آپ آسانی سے اور بے خطر شاہدر جا سکتے ہیں، کیونکہ اب شاہدر آپ کی سلطنت میں آ گیا ہے اور آپ اس سلطنت کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے کچھ آدمی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو یہ آدمی خود ہی آپ کو مل جائیں گے۔ پیر و مرشد نے کہا ہے کہ محمد اور سنجر کو جلدی ختم کرنا ہے، لیکن یہ آپ نہیں کریں گے بلکہ یہ شاہدر کے آدمی کریں گے۔ ان آدمیوں کے نام جانتے ہو؟ سعد الملک نے پوچھا۔ نہیں، اس آدمی نے مسکرا کر کہا، کیا آپ جانتے نہیں کہ یہ نہیں بتائے جاتے؟ میں یہاں زیادہ نہیں رہوں گا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ یہاں اپنا کوئی آدمی ہے تو آپ اسے یقیناً جانتے ہوں گے۔ مجھے اس کے گھر کا راستہ بتا دیں یا وہاں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست کر دیں، میں کل صبح واپس چلا جاؤں گا۔ ایک نہیں، یہاں اپنے 3 آدمی ہیں، سعد الملک نے کہا، میں تمہیں ان میں سے ایک کے گھر پہنچا دوں گا۔